یہ ویکلی ہوراسکوپ 25 جولائی 2025 سے لے کے 31 جولائی 2025 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید سلطان علی اکبر کی نظر کرم سے، سید مشائخ شاہ اول کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید امام شاہ بابا کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ زادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 25 جولائی 2025 سے لے کے 31 جولائی 2025 پر مبنی ہے۔ یہ ایام سفر کی پیدائش کے ایام ہیں اور پورے سال کے نیز ترین ایام ہیں۔ تبھی میں آپ سے گزارش کروں گا، کوشش کر کے اپنا کوئی ایک پرانا جوڑا کپڑوں کا گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پہ جلا دیں۔ اگر گھر کی چھت پہ یا گھر کے صحن میں جلانا ممکن نہیں تو کہیں باہر جلا دیں یا کسی مستحق کو دے دیں۔ ان سے انشاءاللہ پورے سال کی جتنی بھی نیز چیزیں ہوں گی وہ آپ پہ کبھی اثر نہیں کریں گی، اور اگر نظر، حسد، جادو، تعویذات آپ پر یا آپ کے گھر پہ کسی نے کیے ہوں گے تو اس کے اثرات فوراً ختم ہو جائیں گے۔ ان ایام میں یعنی اس ہفتے میں کوشش کر کے روز ہرمل کی دھونی گھر میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ ایام سفر کی آمد کے ایام ہیں اور سفر کا پہلا ہفتہ سال کا سب سے تلخ ہفتہ ہوتا ہے۔ کاموں کی رکاوٹوں کے لیے چیزوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے، ہرمل کی دھونی دیں گے، اللہ کے ذکر میں رہیں گے، ریگولرلی واک پہ جائیں گے اور مٹی کے برتن میں پانی پئیں گے یا تانبے کے برتن میں پانی پئیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی نیز چیز کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا۔ کوشش کر کے سورہ رحمان کو ایک مرتبہ گھر میں ضرور پڑھیے گا، جن سے غیبی اسباب آپ کی زندگی کی طرف راغب ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز اور حسب توفیق گوشت کا ہے۔ حسب توفیق گوشت اور سبز چیز لے کے کسی مستحق کو دے دیں، انشاءاللہ تمام نیز چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ انہیں آپ کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا رحمان و یا کریم 27 مرتبہ۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو یہ اسم اعظم پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے سفر کی آمد تھوڑی سی تلخ ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی جھگڑا آ سکتا ہے، آپ کا اختلافات یا کسی سے کوئی رنجش منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ صبر کے ساتھ رہیں، لال رنگ نہ پہنیں، اگر مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ سبزیاں پھل زیادہ کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان ایام میں اگر مچھلی نہیں کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام مبارک ہیں، لیکن جلد بازی سے بچیں۔ جتنا جلد بازی سے بچیں گے، تلخ کلامی سے بچیں گے، بحث سے بچیں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک تجرباتی حوالے سے اس کی مثال واضح نہیں ہوتی۔ پانی ان ایام میں زیادہ پئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا، اور اس میں آدم پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد جب سفر کا مہینہ آنے والا ہوتا تو گھوڑے کے نال پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے اور یہ فرماتے کہ اپنے گھر کے پہلے دروازے پہ اس بڑھے ہوئے گھوڑے کے نال کو لگا دو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا گھر نظر، حسد، جادو، تعویذات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا اور خیر و برکت کے ساتھ گھر والے خوشحال رزق پائیں گے۔ تو اپنے آباء و اجداد کی اس رسم پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے مہربان اسٹونز پہ آپ کے لیے یہ 13 تیزی سے بچنے والا خاص اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال پڑھ کے آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال جو تمام نحست کو ختم کرتا ہے اور گھر میں رہنے والوں کو خوشحال زندگی کی طرف راغب کرتا ہے، نظر، جادو، تعویذات اور ہر قسم کی بندش گھر پہ اور گھر والوں پہ اثر نہیں کرتی، فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج توراس والے، یہ یا مالی حوالے سے راستے ہموار کریں گے یا آسان کریں گے۔ آپ کے لیے اپورچونٹیز واضح ہوں گی۔ آپ کوشش کر کے اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے زبان کو میٹھا رکھیں، حاضر دماغی کو ساتھ رکھیں، ایک چیز بار بار نہ دہرائیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، کیونکہ بعض مرتبہ آپ کی سچائی، آپ کا اصلاح کرنا، آپ کو لوگوں کو آئینہ دکھانا آپ کے لیے پریشانی
کے راستے ہموار کر سکتا ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. تلخی، جلد بازی اور ایموشنل فیصلوں سے دوری اختیار کریں. ان ایام اگر لائٹ کلر زیادہ پہنتے، پانی زیادہ پیتے تو آپ کے لیے بہتر ہے. مصنوعی مٹھاس والی چیزیں، کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم سے کم کھائیں. تازہ ہوا میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزاریں. انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. روز رات کو سونے سے پہلے نادیری کو پڑھا کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. صبح کے آغاز میں یہ اسم اعظم پانی میں دم کر کے اپنے چہرے پہ لگا کے دن کا آغاز کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں آدم واپس اس کے بعد دے سکتے ہیں. برج جیمنائی والے یہ ایام آپ کو ایموشنل چیزوں کی طرف راغب کریں گے. یاد رہے اپنے آپ کو حاضر دماغی مستقل مزاجی کی طرف راغب کریں. جتنا آپ اپنے کام پہ توجہ دیں گے اتنا فتح و کامیابی کے ساتھ ہوں گے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر ایسی جگہ پہ گزاریں گے جب تازہ ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں اور جلد بازی سے بچیں. جلد بازی سے بچنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ثابت ہوگا. یعنی ہم روز صبح کے آغاز میں جو پہلی چیز کھاتے ہیں اس پہ نادیلی دم کریں اور ہفتے کا اسم اعظم دم کریں تو وہ آپ کی کریشن کے لیے بہتر ہوگا، حاضر دماغی کے لیے بہتر ہوگا، فتح و کامیابی کے لیے اسباب پیدا کرنے کے لیے بہت مبارک ہوگا. کسی اپنے سے کسی بزرگ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں، لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں. انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے. اور اگر فی الوقت روز کچھ دیر تازہ ہوا میں گزارتے ہیں، پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے. پانی نیام زیادہ پئیں اور کھٹی تیکھی چیزیں کم کھائیں تو بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں آدم بپتہ کہیں باتیں سکتے ہیں. برج کینسر والے آپ کی کوئی مراد پوری ہوگی، آپ کو کوئی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے فائدہ بھی ملے گا، لیکن کسی ازدواجی جھگڑے میں آپ الجھ سکتے ہیں. یاد رہے بحث نہ کریں. اگر آپ جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے کسی اپنے سے، کسی محبت والے سے یا شوہر سے یا شوہر بیوی سے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. برداشت کریں، صبر کریں. جو بات مانی جاتی ہے اس کو تسلیم کریں، جو مانی نہیں جاتی اس کے لیے صبر کریں کیونکہ تھوڑی عرصے میں وہ مانی جائے گی. لیکن اگر آپ اس پہ بحث کریں گے، جلد بازی کریں گے، جذباتی فیصلے اپنائیں گے تو پھر تلخی پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. ڈارک کلر اس ہفتے کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی زیادہ پئیں، مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں، کھٹی تیکھی چیزیں کم کھائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے بشرط مشاورت بزرگوں سے کر کے اس کے بعد. جلد بازی کر کے یا فوراً کسی ایک دوسرے کی بات سن کے قدم بڑھانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تازہ ہوا میں گزارنا آپ کی کریشن، حاضر دماغی اور صحیح فیصلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں کی باتیں سکتے ہیں. اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت، عزت کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ، حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ 13 تیزی کو ختم کرنے والا پڑھا ہوا گھوڑے کا نال جو گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کرتا ہے فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. برج لیو والے یہ ایام آپ کی زندگی میں راحت سکون پیدا کریں گے. آپ کی زندگی میں اسباب اور رونق کے دن پلٹیں گے، لیکن آپ پر تنقید کی جائے گی. آپ کی خوبصورتی اور آپ کی کریشن اور آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کے دشمن بڑھ جائیں گے، آپ کے حاسدین زیادہ بڑھ جائیں گے. ان کو اگنور کریں کیونکہ جس کو عزت ملتی ہے، جس کو مرتبہ ملتا ہے، جس کے کام بہتری کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اس کے دشمن ہوتے ہی ہیں. یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. لیکن اگر آپ اپنے دشمنوں کو تذلیل کی طرف لے کے جائیں گے، ان سے بحث کریں گے، ان پہ غصہ کریں گے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے یا ان سے جھگڑا کریں گے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ان ایام پانی زیادہ پئیں، ڈارک رقم پہنیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں، آپ کے لیے بہت مبارک ہے. تیکھی کھٹی چیزیں سب سے کم کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. کچھ کوشش کر کے زبان کو میٹھا رکھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ رہیں کیونکہ کوئی بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں آدم بپتہ کی باتیں سکتے ہیں. برج ورگو والے یہ ایام آپ کو 2 خوشیاں دیں گے. آپ کی زندگی میں رونق آئے گی، آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، لیکن آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. جذباتی فیصلوں سے بچیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت تلخ کلامی سے بچیں. آپ کا تلخ کلامی سے بچنا آپ کو فتح و کامیابی کے ساتھ اسباب
آپ کی طرف پلٹائے گا. اس لیے جتنا ہو سکے زبان کو میٹھا رکھیں, ہر کسی سے بحث نہ کریں, اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. نہیں آپ لال مرچ کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. جلد بازی فیصلوں سے بچیں, انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ رونق آپ کی طرف آ بھریں گی. اگر سبز پھل زیادہ کھاتے ہیں تو بہتر ہے, روز صبح کے آغاز میں ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سکون کے لیے, حاضر دماغ کے لیے مبارک ثابت ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اس میں بدل کے دے سکتے ہیں. برج لبرا والے یہ یا وہ ہیں جو بزنس میں معاشی حوالے سے آپ کو اسباب دیں گے. آپ کچھ ایسے دوست آئیں گے, کچھ ایسے لوگ آئیں گے, کچھ ایسے رستے کھلیں گے جن سے آپ دولت, فتح, کامیابی, عزت, شہرت حاصل کر سکتے ہیں. بس جذباتی فیصلوں سے دوری اختیار کریں, غصے سے دوری اختیار کریں, لوگوں کو بے نقاب کرنے سے دوری اختیار کریں, کیونکہ لوگوں کو بے نقاب کریں گے کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا, کوئی اپنے عیب تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ آپ کوئی برا سمجھ کے آپ کے لیے رستے بند کرنے کی کوشش کریں گے. آپ زبان میٹھی رکھیں اور وقت کا انتظار کریں. آپ کا وقت آ چکا ہے, لیکن یہ کامیابی اور علم کا وقت ہے, لوگوں کو بے نقاب کرنے کا نہیں. تھوڑے عرصے میں وہ سب چیزیں بہتری کی طرف آگے بڑھیں گی جو آپ خود کے لیے کرنا چاہتے ہیں. مسنون میں مٹھاس چھوڑ دیتے ہیں, تازہ ہوا میں کچھ دیر وقت گزارتے ہیں, پانی زیادہ پیتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں عدم پسند کی دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے یہ ایام آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے, لیکن نظر حسد آپ کو لگ سکتی ہے, کیونکہ ویسے ہی سفر کے ایام آپ کے لیے تلخ ہوتے ہیں. اس لیے نظر سے بچنے کے لیے روز کالی چیز پہ, سرمے پہ یا کاجل پہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ دم کر کے اس کان کے پیچھے ایک ٹیکا لگا دیں. اللہ تمام نظر بد سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا. پانی زیادہ پیتے ہیں, مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے. اپنی خوشیاں ہر کسی کو نہیں بتاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں تازہ ہوا ہے, درخت ہیں, تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا, کریشن کے لیے اچھا ہوگا, اور محض چیزوں سے بچنے کے لیے بھی بہت ہی مبارک ہوگا. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو حاضر دماغ, مستقل مزاج اور پرسکون رکھنے کی کوشش کریں. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں دے سکتے ہیں. انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے, کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, دکھ اور نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے. تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا. جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ 13 تیزی کو ختم کرنے والا پڑھا ہوا گھوڑے کا نال جو گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کرتا ہے, فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. برج سیجیٹیریس والے یہ یا وہ ہیں جو روحانی حوالے سے بڑی طاقت آپ کو دیں گے, الہامی رستے ہموار ہوں گے, آپ کو غیبی مدد بھی اللہ کے فضل سے نصیب ہوگی. بس جلد بازی سے بچیں, غصے سے بچیں, فیصلہ کرنے میں دل سے کم اور دماغ سے زیادہ سوچا کریں. انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے. ان ایام میں خون والی چیزیں اگر کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, اور اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بزرگوں کی مشاورت کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے, لیکن کوشش کریں کہ نیند پوری کریں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز پہ ضرور جایا کریں, اس لیے کیونکہ آپ کا پرسکون رہنا, جسمانی حوالے سے مطمئن ہونا آپ کی کریشن کے لیے, آپ کی روحانیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور سبزی میں دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے یہ ایام آپ کی زندگی میں نئے نئے رستے ہموار کریں گے. علمی حوالے سے بھی, کام کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل سے راہیں ہموار ہوں گی. آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں, جلد بازی سے بچیں اور پیسوں کو, دولت کو جمع کریں. اپنی خوشیاں سیلیبریٹ تو کریں لیکن وقت سے پہلے لوگوں کو نہ بتائیں, کیونکہ نظر بد آپ کے ذائچے میں ہے. اسی وجہ سے آپ کے کام الجھ سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ مطمئن رہنے کی کوشش کریں, پرسکون رہنے کی کوشش کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. اگر پانی ان ایام میں زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تازہ ہوا میں گزاریں, انشاءاللہ آپ کی کریشن میں اضافہ ہوگا اور وہ کام جو رکے ہوئے ہیں ان کے لیے بہتر رستے ہموار ہونے ہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اور اس میں پتہ میں دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے یہ ایام آپ کو جلد باز بنا سکتے ہیں, غصے والا بنا سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو چھوڑنے یا بند کرنے میں جلد بازی کر سکتے ہیں. جلد بازی سے بچیں, اللہ نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں تازہ ہوا ہے. لباس صاف رکھیں, زبان میٹھی رکھیں, حاضر دماغ کو قائم رکھیں. کوئی بڑی فتح, کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی. لیکن اگر آپ ایموشنل فیصلے, جذباتی فیصلے کریں گے تو کوئی نقصان مل سکتا ہے. ابھی کسی اپنے سے بھی جھگڑا ظاہر میں دکھ رہا ہے, اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائیں, اللہ نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا, اس میں بدس میں دے سکتے ہیں. برج
اسپائسز والے، یہ یا وہ ہے جو آپ کو جلد بازی کی طرف راغب کریں گے۔ جلد بازی والے فیصلے کر کے نقصانات حاصل کر سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، میٹھی زبان کے ساتھ رہیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے کیونکہ ابھی سفر کے ایام آپ کے لیے اسباب بھی پیدا کریں گے، لیکن اگر آپ جلد باز ہوں گے، تلخ کلام ہوں گے، غیر حاضر ہوں گے، زبان کو تلخ رکھیں گے تو پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ پانی نہیں عام زیادہ پئیں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، دل سے کم دماغ سے زیادہ، تو فتح و کامیابی کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں، سبزیاں پھل زیادہ کھائیں، اللہ آپ کے مزاج کو کامیابی کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ ان کا بھی نظام کا گوشت کا اور سبزی کا، اور اس میں بس اس کی بات دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔